سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن استحکام پاکستان کے عنوان سے اعجاز احمد حاضر خدمت ہے۔ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور، پاکستان ارض پاک۔ پاکستان ہمارا خواب تھا، ہے اور آئندہ بھی ہم اس کی تعبیر کے لیے یہی کوششیں اور کاوشیں کرتے رہیں گے جو پوری قوم کرتی ہے۔ اور قوم کا جو ہراول دستہ ہے ہماری افواج، بہادر افواج پاکستان، ان کے ساتھ جینا مرنا پوری قوم کا۔ فوجیں نہیں لڑتی ہیں، جو موریل ہے اور جو قومیں ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتی ہیں وہ لڑتا ہے۔ ہماری افواج نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، استحکام پاکستان میں جس قدر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ہماری آج کے نشست کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس کا اظہار کر سکیں۔ صاف ظاہر ہے یہ بات میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ بات وہ کریں گے جو اس جرری فوج کا حصہ رہے، اس کے ساتھ جنہوں نے اپنی عمر نبھائی۔ آج ایک ایسے ہی معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ محترم کرنل ریٹائرڈ نوید جنجوعہ صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس سے پیشتر کہ میں افواج پاکستان کے کردار پر اور جو مختلف مہارتیں ہیں ان پر بات کروں، میں چاہوں گا کچھ آپ اپنے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے کمیشن کب حاصل کیا، کہاں کہاں پر رہے اور کس کس طرح کی خدمات آپ نے سر انجام دی؟ تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل جی، میں پروفیسر آپ کا اور پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ میں نے 1981 میں پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1985 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے، پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشن سے ڈفرینٹ کورسز کیے، جس میں الیکٹرانک وارفیئر کورس جارڈن سے کیا۔ میں ڈفرینٹ اسائنمنٹ پہ پاکستان کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں خدمات سر انجام دی، جس میں سول ڈیپوٹیشن پہ وابڈا میں بھی 3 سال ایز اے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اور مانیٹرنگ رہا۔ جی ٹھیک۔ میں نے اپنی خدمات ISI میں بھی سر انجام دی، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کمانڈ 78 سگنل بٹالین کو کیا بڑا سکسیسفلی۔ اور اس کے بعد میں نے گھر کی کچھ ریکوائرمنٹ کے مطابق مجھے پریمیچور ریٹائرمنٹ لینا پڑی، لیکن پھر بھی میں اپنی خدمات جو ہے جب بھی فوج نے مجھے کال کیا میں دیتا رہا۔ زمانہ امن میں بھی فوج سے بلا لیتے نا، یا کوئی ایمرجنسی ہو تو آفیسرز کو، جوانوں کو کال کر لیا جاتا ہے؟ جی بالکل، گاہے بگاہے ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر مجھے انویٹیشنز آتی رہتی ہیں اور میں اٹینڈ کرتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں۔ جو بھی خدمات کا مجھے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ میں پوری کرتا ہوں، جو جس کا میں ٹرینڈ ہوں۔ اور ہم نے کیونکہ اوتھ لیا ہوا ہے پاکستان کی حفاظت کا، تو وہ ہم اللہ کا فضل ہے مرتے دم تک پورا کریں گے الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ ادھر پاکستان وجود میں آیا اور ادھر جنگیں مسلط ہونا شروع ہو گئی۔ ہم ایک ایسے، وہ کہتے ہیں نا، دوست بدلے جا سکتے ہیں، دشمن بدلے جا سکتے ہیں، ہمسائے کیسے بدلے؟ تو ہم ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ ہیں جس نے آج تک ہمیں دل سے قبول نہیں کیا ہے اور مسلسل جنگ و جدال کا سلسلہ رہا ہے۔ تو جو شروعات ہوئی وہ کیسی ہوئی؟ 48 کی بات ابھی ہم کر رہے تھے۔ جی اعجاز صاحب، اس میں اس طرح سے ہے کہ پاکستان ایک وہ واحد ملک ہے دنیا کا جس کو آزاد ہوتے ہی فوراً جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 1948 کی بات ہے، انڈیا نے جو ہے کشمیر پہ حملہ کر دیا۔
اس میں ایکچولی کشمیر از دا بون آف کنٹینشن سنس اٹس بگننگ. جی. اور وہ کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں میکسیمم جو ہے مسلمان ہی ہیں. تو یہ بڑا آبویس تھا کہ اس کا الحاق جو ہے پاکستان کے ساتھ ہی ہونا تھا. جی ٹھیک. لیکن انڈیا شروع سے ہی یہ نہیں چاہتا تھا تو اس نے ایسا کیا. اس کے اوپر اس وقت جو مہاراجہ ہری سنگھ ہے جی جی اس نے جو بھی مسلمان دیکھا جس پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتا ہے اس کو قتل کر دیتا, اور اس نے یہ قتل عام مسلمانوں کا شروع کر دیا. جی. آپ دیکھیں اس ابھی پاکستان کو بنے 2 ماہ ہی گزرے تھے. جی جی. تو اس وقت پاکستان کی افواج اتنی منظم اور اتنی اسٹرینگتھن نہیں تھی جی کہ وہ اس کا مقابلہ کرتی. جی ٹھیک. تو اس وقت جو ہمارے قبائل ہیں انہوں نے تہیا کیا کہ ہم جاتے ہیں اور ہم فائٹ کرتے ہیں. جی. ہزاروں کی تعداد میں قبائلی جو ہے وہ سری نگر پہنچے. جی. جب وہ سری نگر پہنچے تو مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ بھاگ گیا وہاں سے اور اس نے جا کے دلی میں پناہ لی. جی جی. یہ وہ ٹائم تھا, اور ہسٹری آج تک اس کو ریپینٹ جو کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے جو ادھر یہ فیصلہ کیا کشمیر کا الحاق اس نے انڈیا کے ساتھ کرنے کے دستاویزات جو ہیں ان کے اوپر سائن کر دیے. جی. یہ جو سگنیچر سائن کرنا تھا اس کا وہ آج تک کشمیری اس کو بھگت رہے ہیں. جی اب صاحب اس وقت سائن کرنے کے فوراً بعد انڈیا نے اپنے جہازوں کے ذریعے جو انڈین آرمی ہے اس کو سری نگر میں اتارا اور اس پہ قابض ہو گئے. اس اسنا میں جو بھی اس وقت پاکستان کی فوج تھی اس نے اپنا مقابلہ شروع کیا اور اپنی سرحدوں کا جو ہے نا ڈیفنس کرنا شروع کیا. جی. تو اس اسنا میں جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو پاکستانی فوج نے گلگت بلتستان اور کشمیر کی جو باؤنڈری لائنز ہیں اس پہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. جی. اور پھر یہ جو کیس ہے جب اقوام متحدہ میں لے کے گئے جی. تو اقوام متحدہ نے جو ریزولوشن پاس کیا اس کے تحت انڈیا کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے پاکستان کو کہا گیا کہ آپ اپنی فوجیں واپس کریں. اس ریزولوشن کو قائد اعظم اس وقت باحیات تھے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ایک انفیئر ریزولوشن ہے, جو کہ پھر قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے اس کو اڈاپٹ کیا, سائن کیے جنگ بندی پہ, اور وہ جو ہے باؤنڈری جو سیز فائر لائن ہے وہ اس وقت لگا دی گئی اور اس کے اوپر پاکستانی افواج جو ہے وہ ڈٹ گئی اور آج تک ڈٹی ہوئی ہے. تو یہ جو پہلی جنگ ہے یہ شروعات ہیں, یہ سٹارٹ ہے, یہ بگننگ ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں 65 وار ہے, پھر 71 وار ہے, پھر کارگل وار ہے, اور ابھی تک اسی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. جی. اچھا یہ فرمائیے کہ دفاع پاکستان کے لیے جو ہماری بری افواج ہیں انہوں نے جو کردار ادا کیا تو اس میں دفاعی سامان تیار کرنے والے ادارے بھی وجود میں آئے اور انہوں نے پھر کیا کیا افواج کو فراہم کیا؟ پروفیسر صاحب دیکھیں, جب پاکستان وجود میں آیا انڈیا تو اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہا تھا تو پاکستان کنٹینیوٹی تھی. پاکستان نے 70 لاکھ مہاجرین کو فیس کیا. اس وقت آپ دیکھیں ہمارے پاس بڑے لیمیٹڈ سورسز تھے, بڑے لیمیٹڈ فیکٹریز تھیں اسلحہ بنانے کی, جبکہ اس وقت کافی زیادہ فیکٹریز ادھر موجود تھیں. جی ٹھیک. اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے پاکستان نے اس وقت ویژولائز کیا, لیکن پاکستان کو اس وقت ٹائم چاہیے تھا. تو اللہ کا فضل ہے اس کے بعد پاکستان نے جو کام کیے اس میں ہماری ابھی ماشاءاللہ 3 جو فیکٹریز ہیں چل رہی ہیں, جس میں وا فیکٹری ہے, جس میں سنجوال فیکٹری ہے, جس میں پھر کامرا ایئر کرافٹ ری بلڈ فیکٹری ہے, جس میں ٹیکسلا کی ری بلڈ فیکٹری ہے. یہ سارے ادارے جو ہیں اللہ کا فضل ہے ابھی بہت اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. ابھی ہم نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیت کو پورا کر رہے ہیں, ابھی ہم آہستہ آہستہ اس سچویشن میں آ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں جو ویپنریز ہے, جو ایئر کرافٹ ہیں, ان کو ایکسپورٹ کریں. تو یوں تو بہت بڑا سورس بن رہا ہے یہ زرعی مبادلہ کے لیے جو ہم اسلحہ بیچ رہے ہیں. میں ابھی کل بھی بات کر رہے تھے ہم کہ
جو آئیڈیا تھا 2000 اس پر جو ہے وہ جو ایگزیبیشنز ہمارے یہاں ہوتی ہیں، یہ تفصیلات میں آپ سے لیتا ہوں. ذرا اجازت، آپ ایک بریک پہ ہم جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزیز یہ بات. ناظرین، ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ نوید جنجوعہ صاحب تشریف فرما ہے، اور ابھی بریک پر ہم جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے اور آپ ان سے سن سکیں گے کہ ہم کیا کیا بنا رہے ہیں اسلحے میں، کہاں کہاں بھیج رہے ہیں، اور کتنا زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے، اور افواج پاکستان اپنے ملک کو، اپنے وطن کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کیا کردار سر انجام دے رہی ہیں. ایک بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. ناظرین، ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن استحکام پاکستان کے عنوان سے آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ نوید جنجوعہ صاحب. جنجوعہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، لیکن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ محترم منشا صاحب. تو ابھی ایک آدھ سوال ہم ان سے کرتے ہیں. جنرل صاحب، یہ فرمائیے، پاکستان کو شروع سے ایک دشمن کا سامنا رہا جس نے آج تک اسے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے. بار بار ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں. افواج پاکستان نے دفاع پاکستان کے لیے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں بالکل شروع سے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم ایک ایسے ہمسایہ کے ساتھ تھے جو ہمارا ازل سے دشمن تھا، اور ان کا یہ ایک یقین پختہ تھا کہ پاکستان مارتے وجود میں تو آئے گا لیکن یہ برقرار نہیں رہ پائے گا. کچھ لوگوں کی کیا رائے تھی کہ یہ چند مہینوں کے لیے ہے، کچھ نے کہا چند سالوں کے لیے ہے. پاکستان آج بھی قائم دائم ہے، یہ تا قیامت رہے گا. کچھ مشکلات ضرور آئی. اگر شروع میں دیکھیں تو ہماری لیڈرشپ کو، اور خصوصاً ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، اس چیز کا مکمل ادراک تھا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے سائز میں بڑا ہے، وہ ہم سے اکانومی میں بڑا ہے، وہ ہتھیاروں کی اس کے پاس جو ہے وہ بہتات ہے. تو لیکن ہم نے اس کو دو چیزوں سے بنیادی طور پہ کاؤنٹر. سے پہلے جو تھی ہماری جو سپیریئر موٹیویشن، الحمدللہ یہ میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں کہ جو جذبہ جو پاکستانی قوم کا بالعموم، جو افواج پاکستان کا بالخصوص، یہ دنیا پہ اس کی مثال کہیں نہیں ہے کہ جس جذبہ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ یہ ہمارے لوگ، ہمارے جوان، ہمارے آفیسر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، یہ شاید پوری دنیا پہ اس طرح کی مثال تلاش کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو لیکن 60 میں ہمارے ساتھ کچھ ہمارے حالات جو تھے وہ موافق رہے. تو اس وقت ہمیں جو تھے، ہم امریکہ کے حلیف تھے، تو جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکنالوجی کا بھی کچھ تھوڑا سا ایج ہوتا. اس زمانے میں ہم نے ایئر فورس کو بہتر کیا، ہماری آرٹلری بہت بہتر ہوئی، اور اس کے نتائج آپ نے 1965 میں دیکھے. بہت جو بڑا ملک تھا اس نے جارحیت کی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. البتہ 70s میں ہماری اوور آل قومی سطح پہ جو ہماری نیشنل لیڈرشپ تھی، اس وقت پوری قوم میں ایک طرح سے وہ افراتفری تھی، یکسوئی، اور جو ایک یکجہتی ہونی چاہیے ملک کی دفاع کے لیے، وہ اس وقت نہیں تھی، اور اس کا ہمیں ایک خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن الحمدللہ ہم نے ایک سبق سیکھا کہ یہ جب بھی ہم کمزور ہوں گے
تو جو ہمارا ازل کا دشمن ہے انڈیا جو ہے سائز میں بڑا ہے، اکانومی میں بڑا ہے، افواج کے لحاظ سے 5-6 گنا ہے، تو وہ ہمیں کسی بھی طرح سروائیو نہیں کرنے دے گا۔ تو اس کے بعد سے ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع ہر حالت میں، ہر مشکل کے باوجود ایک مؤثر طریقے سے کرتے ہیں۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے ایٹم بم کی صلاحیت حاصل کی، ایٹامک انرجی جو ہے وہ ہمارے پاس آئی، تو یہ سفر بہت مشکل سفر تھا، دنیا اسے تسلیم کرتی ہے، ہماری صلاحیت کا اظہار بھی ہوا، تو اس سفر کی تفصیلات کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، اس صلاحیت کا ہمارے لیے حاصل کرنا جو تھا یہ اشد ضروری تھا۔ اگر خدا نخواستہ ہم یہ حاصل نہ کر پاتے تو عین ممکن تھا کہ جو ہمارے ساتھ ایک حادثہ 1971 میں ہوا، تو انڈیا کے عزائم میں کسی طرح کا کوئی شک یا شبہ نہیں ہے تو وہ اس کو ضرور دہراتے۔ جی، لیکن جب ہم نے الحمدللہ یہ ایک جو ہے یہ صلاحیت حاصل کر لی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اس میں ہمارے سائنسدانوں کا اور جن جن لوگوں نے اس میں جو اپنا کار خیر میں حصہ ڈالا، ان کی اس میں نیک نیتی اور محنت جو ہے وہ ایک طرح سے بے مثال ہے، اور تھوڑے وسائل کے ساتھ، بہت کم وسائل کے ساتھ اور نسبتاً کم وقت میں ہم نے وہ صلاحیت حاصل کر لی جو ہم سے بڑے سائز کا جو دشمن تھا وہ شاید نہ کر پایا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشائند بات ہے، اور اس جو ہماری اہلیت ہے یا یہ جو کیپیبلٹی ہے، اس کو ہر حال میں رہنا بھی چاہیے، اس کو مضبوط بھی ہونا چاہیے، اور اس کو دشمن کے جو مطابقت رکھتے ہوئے یہ دفاعی صلاحیت ہمیشہ سے برقرار ہے۔ جنرل صاحب، اگر قوم عزم کر لے، لیڈرشپ کا ویژن ہو، تو آپ کی اس گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا ہدف جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے مارکے میں قومیں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہماری جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کا سفر جو ہے وہ اس بات کا غماز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً آپ کا یہ مشاہدہ درست ہے، 100% درست ہے، اور یہ جو ہمارا اٹامک پروگرام ہے، یہ جو ہماری ملٹری کی ہماری انڈیجنس انڈسٹری ہے، یہ ایک اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب کہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، آپ کے پاس بجٹ نہیں تھے، تو آپ نے وہ کچھ کر لیا جو کہ دنیا حیران ہے آج۔ یہ پاکستان جیسی قوم جو کہ اپنے گھر پہ بنیادی چیزیں نہیں بنا پاتی، وہ انہوں نے ہوائی جہاز کیسے بنا لیے، انہوں نے کروز میزائل کیسے بنا لیے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس میں اللہ کا فضل تو یقیناً ہمارے، لیکن اس میں جو ہمارے وہ چند لوگ جن کو ہم سلام کرتے ہیں اور جن کے لیے یہ پوری قوم جو ہے قیامت تک جو ان کے آسان مند رہے گی، جو ہمارے سائنسدان، جو ہمارے جو ڈیفنس فورسز کے لوگ جنہوں نے انتھک محنت کی، اللہ نے ان کی محنت کو جو ہے اس کا اجر عظیم ہمیں عطا کیا۔ جنرل صاحب، ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہماری جو افواج ہیں ان میں جہاں جوان لڑتے ہیں وہاں آفیسرز بھی شانہ بشانہ، اور جو شہادتوں کے ریشو ہے جوانوں کے ساتھ آفیسرز کی، وہ دنیا بھر سے بہت بہتر ہے، بہت مختلف ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ فرمائیے کہ یہ جو جذبہ ہے، شہادت ہے، ہمارے جوانوں کے ساتھ ساتھ جو آرمی آفیسرز ہیں وہ بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ اس پر ہماری تعلیم کا اہتمام کیجیے۔ جی، یہ بالکل آپ کا مشاہدہ درست ہے کہ جو دنیا کی پروفیشنل افواج ہوتی ہیں، جن کو جو اعلیٰ درجے کی افواج تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں عام طور پر جو ریشو سمجھی جاتی ہے کہ ایک افسر اگر 10 جوانوں کے ساتھ اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس فوج کو بہت پیشہ ور تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری ریشو جو ہے وہ کہیں اس سے زیادہ ہے، 7 کے مقابلے میں 1 جوان، 6 کے مقابلے میں 1 آفیسر، 6 کے مقابلے میں 1 آفیسر۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی مختلف چینلز پہ کہہ چکا ہوں، اصل طاقت جو ہے وہ یہ اٹامک بم نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اصل طاقت جو ہماری قوم کے اندر عموماً اور ہماری افواج کے اندر خصوصاً جذبہ شہادت، جو ریزیلینس ہے، یہ لازوال بے مثال ہے۔ یہی ہماری جیت۔ اکثر کبھی آپ نے اگر آرمی چیف کو سنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر جاتا ہوں سے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے جو اتنی مشکل جنگ ہے، یہ جو ٹیررسٹ جنگ ہے، دیکھیں تاریخ میں بڑے بڑے ملکوں نے اس سے کئی دہائیاں لگا دی۔ برطانیہ جیسے ملک نے
30 سال لگا دیے. ویتنام میں آپ امریکہ کو دیکھ لیں, بہت ساری اس کی مثالیں ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو بہت کم وقت میں اس پہ کنٹرول کیا. اس کی بنیادی بات یہی تھی کہ ہمارے لوگوں نے جس جذبے کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ جو ہے اس کو, لیکن جو میں بات اصل سے تھوڑا سا ہٹ گیا, آرمی چیف کو لوگ جب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی, تو وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری ٹریننگ بہت اچھی ہے, ہمارے پاس ہتھیار بہت اچھے ہیں, میں یہ جواب دیتا ہوں جب ایک آدمی شہید ہو کر آتا ہے تو اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ میرا دوسرا بیٹا بھی ادھر ہی, اور جب تک ہماری قوم میں یہ مائیں ہیں اس وقت تک ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست. جنرل صاحب, ہمارے جو یو این کے ٹروپس بنتے ہیں, جو امن افواج ہوتی ہیں, مختلف شور زدہ علاقوں میں جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, تو پاکستانی افواج بھی ان کا حصہ بنتی ہیں, ہمارے جوان بھی وہاں پر جاتے ہیں, تو انٹرنیشنلی پاک آرمی کا امیج کیا ہے؟ کہ میں خود اس جو ہے اپنی یو این کے دستے کا حصہ رہا ہوں, اور میں باقی بھی واقف ہوں کہ جو ہمارے ٹروپس جاتے ہیں یو این میں, الحمدللہ وہ ہمیشہ بھی مثال کے طور پر یہاں 36 کنٹری کے لوگ تھے جہاں پر میں تھا, اور بہت سارے اور جگہوں پہ, صومالیہ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ امریکن جیسے جو بہت ماڈرن آرمیز تھیں جن کے پاس بڑی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی تھی, لیکن جب مشکل وقت میں پھنسے تو انہوں نے پاکستان افواج کو اپنی مدد کے لیے پکارا. جہاں پر ان کے لوگ جو تھے وہ بالکل ہینڈز اپ تھے, وہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کو جو کاٹ دیا جائے گا. پوری دنیا کی افواج تسلیم کرتی ہیں, یو این میں ہمیشہ پاکستان کے جو ٹروپس ہوتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور جو مشکل کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستانی کنٹینجنٹ کو دیا جاتا ہے. جنرل صاحب, نوجوان کسی بھی قوم کا ہراول دستہ ہوتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد پاک آرمی میں کمیشن لیتے ہیں, جوانوں میں جاتے ہیں, تو یہ جو جوان ہیں ان کے لیے وہ پیغام جس کے نتیجے میں چیلنجز بہت ہیں نوجوانوں کو, تو ان کی تربیت کے حوالے سے, اور آپ کی باتیں ہمارے جوانوں کے لیے بڑی قیمتی ہیں, ہم ایک پیغام چاہتے ہیں جو پیغام کی وساطت سے نشر ہو. جناب جی, میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ یہ جو آج کل کا دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے, یہ جو اس میں ڈفرینٹ کمیونیکیشن ہے, اور اس میں جو دشمن ہے, اگرچہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یا ففتھ کالمنسٹ وار جس کو کہتے ہیں, جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ آپ کو کمزور کرتا ہے, تو ہمیں سب سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. یکجہتی, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی سپاہی جو بارڈر پہ لڑتا ہے وہ جو اپنی جان اس ملک کے لیے پیش کرتا ہے, کسی تنخواہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, لالچ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے یہ تمغہ مل جائے گا, اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہوتی ہے قوم کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو مایوس نہیں کروں گا. اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میری جان جو ہے یہ بہت معمولی چیز ہے جو میں اپنی قوم کی سیٹسفیکشن اور ان کی جو ہے توقعات پہ پورا اترنے کے لیے میں اس کو پیش کروں. جوانوں کو آپس میں ایک تو جڑ کے رہنا ہے, اور ان کو آپس میں جو افواج پاکستان ہے یا کوئی بھی جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نیشنل ڈیفنس کے لیے, لوگوں کو آپ نے انکریج کرنا ہے, اور خود جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے ضرورت ہے دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں. جنرل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر بہت ساری خوبصورت باتیں اور معلوماتی گفتگو فرمائی. میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں. چکر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہمیں, اور اس گفتگو سے پہلے میں نے آپ سے استفسار کیا تھا کہ جو ہم باہر بھیج رہے ہیں, ہماری آرمی جو بنا رہی ہے وہ کیا ہے, اور اس سے پاکستان کو کس طرح سے معاشی طور پر استحکام حاصل ہو رہا ہے؟ جی جہاز صاحب, کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے نیچرلی وہ اس کی معیشت پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جی, اور پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, اس کی دفاع کے لیے بجٹ کا ایک کافی حصہ جو ہے وہ صرف کرنا پڑتا ہے, جی مختص کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے معیشت کے لیے جب آپ ویپنریز خریدتے ہیں, امونیشن خریدتے ہیں, تو اس کو کافی زیادہ بجٹ جب ادھر لگتا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ملک کو اپنی ترقی کے لیے اپنی جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ کرنی لازمی ہے. جی ٹھیک. ابھی پاکستان جو ہے اس نہج پہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے
اس نے اپنے بیس بنا لی ہے اور ہم لوگ جو ہے کافی چیزوں میں خود کفیل ہو گئے. جی الحمدللہ. نہ صرف ہم اپنی دفاعی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پوری کرتے ہوئے ابھی ہم نے کئی چیزوں میں ایکسپورٹ جو ہے ویپنز اور ایئر کرافٹ جو ہیں وہ کرنے شروع کیے ہیں. جی ٹھیک. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ معیشت کو ایک بہت بڑا سپورٹ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا استحکام اسی میں ہے. جیسے الخالد کے نام اس میں جو ہے آلدو کہ ٹینکس جو ہیں الخالد 1 ہے الخالد 2 ہے اور یہ وہ ٹینکس ہیں جو کہ ہماری ٹیکسلا ری بلڈ فیکٹری تیار کر رہی ہے اور اللہ کے فضل کی اس کی موبلٹی اس کی پرفارمنس جو ہے وہ دنیا نے مانی ہے. جی الحمدللہ. اور اس کی ایکسپورٹ جو ہے ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی لیکن آنے والے وقت میں ہم ڈیفینیٹلی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کو کریں گے. اس کے علاوہ جو ایئر کرافٹ ہے جس میں جیف تھنڈر 17 ہے وہ اللہ کے فضل سے بھی کئی 2-3 ممالک کے ساتھ ہم نے کنٹریکٹ کیے ہیں اور وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سپر مشاق یہ ایک ٹرینر ہے ٹرینر ایئر کرافٹ ہے. اس کی بھی کئی ممالک کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اور ہم اللہ کے فضل سے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو لائٹ ایئر کرافٹ جیٹ ہے جسے کراکرم کہتے ہیں وہ بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک. ان ایئر کرافٹ کے علاوہ ہمارے پاس انزا اے پی سی ہے اور 1-2 اور اے پی سیز ہیں جو کہ جن کی ڈیل ہو چکی ہے. ابھی ہم لوگ جو گنز ہیں جس میں G3 ہے its range is 600 meter which can be extended after applying the telescope to 600 kilometers 600 meters. پھر MP5 گن ہے. اس کے علاوہ MG1A3 جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. ان چیزوں کو ہم نے نہ صرف سیلف سفیشینٹ اس میں ہوئے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں باقی بھی جو ویپنریز ہے اس پہ بہت کام ہو رہا ہے بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہ جو چیزیں جا رہی ہیں صاف ظاہر ہے کہ ان کا جو سٹینڈرڈ ہے ان کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہے تو لوگ اس کو جو ہے مسلسل ہم سے لے رہے ہیں. جی نیچرلی جو بھی کوئی آپ سے کوئی چیز لیتا ہے اس کی کمپیٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس بھی چیک کی جاتی ہے. اگر وہ پرفارمنس اس کی بہتر ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے لیتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے یہ جو اسلحہ سازی کے ساتھ ساتھ ایک بہت جو ہے وہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں گفٹ آف گاڈ ہمیں جو ایٹامک انرجی میں ہم آئے اور اس میں دنیا دنگ ہے آج تک کہ انہوں نے یہ کیسے کر لیا. تو وہ ذرا تفصیل تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. جی پروفیسر صاحب پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ گاڈ گفٹیڈ ہے. جی جس دن یہ معرض وجود میں آیا اور جس طرح سے آیا اس میں کوئی ہمیں بالکل شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک گفٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کے اندر دیکھیں ہر قسم کا موسم رکھا ہے اور اتنی زیادہ معدنیات رکھی ہیں جن کا ابھی تک ہمیں بعض کا علم بھی نہیں. ٹھیک. اور پاکستان کا اٹامک پاور بننا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے. جی آپ اگر ہسٹری میں جائیں اٹامک ریس کی تو یہ امریکہ نے سٹارٹ کی 1938 میں. جی اور ود ان فیو ایئرز بائی اسٹارٹ آف 1945 امریکہ نے ایٹم بم جو ہے بنا لیے جس کا ایک کا نام لٹل بوائے اور ایک کا نام فیٹ بوائے رکھا گیا. اور اس نے یہ 1945 میں اس کو جیسے کہ سب کو بتایا کہ کر لی. اس وقت یہ جو اٹامک ہے وہ بڑے کم پاور کے تھے. جی ٹھیک ہے. اور ود فردر جو ہے آنے والے وقت میں وہ اس کو پاورز کو بڑھاتا گیا. جی تو انڈیا نے اٹامک ٹیسٹ کیے تو اس وقت پاکستان جو ہے اس کو الارم ہوا کہ ہم ایٹمی پاور نہیں ہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 1965 میں ویانا کانفرنس میں بھٹو کو مسٹر منیر نے یہ باور کرایا تھا کہ جی انڈیا جو ہے وہ ایٹم کے اوپر کام کر رہا ہے ایٹم بم بنانے پہ تو آپ بھی اس پہ سوچیں. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر دفاع تھے. تو انہوں نے جو ہے یہ بات کی صدر ایوب کے ساتھ. صدر ایوب نے اس کو اتنا خاص نہیں لیا بڑا لائٹ لیا. انہوں نے کہا جی
150 بلین روپیز لگتے ہیں. تو صدر ایوب نے کہا کہ اٹس ٹو مچ, وی آر اے پور کنٹری اینڈ وی کین ناٹ بیئر اٹ. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر کام کرتے رہے. جی ٹھیک. انہوں نے جو کمیشن بنایا 1974 میں, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, ہیڈڈ بائی مسٹر منیر, اس کے اوپر کام تو شروع ہو گیا. لیکن جو سورس ہے, جو بیسک, وہ ڈاکٹر قدیر کو یورپ سے جب انوائٹ کیا مسٹر بھٹو نے, کہوٹا پلانٹ جو ہے جی, کہوٹا پروجیکٹ شروع ہوا. دیٹ واز دا بگننگ آف پاکستانز نیوکلیئر پروگرام. پھر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ پروگرام چلتا رہا. جی ٹھیک. اور لیٹر آن مختلف ہرڈلز کے باوجود ایگزیکٹلی اس میں کنٹینیوٹی رہی ہے. اس میں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, لیکن اللہ کے فضل سے اس کو کنٹینیو رکھا گیا. ہمارے دشمن ممالک نے ہماری امداد بھی بند کی, لیکن پھر بھی اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا گیا. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, ڈیرہ غازی خان میں ہمارے پاس یورینیم کے وسیع ذخائر نکل آیا, اور وہ بھی ہم نے, یہ بھی اللہ کا ایک گفٹ ہے. اس کو ہر حالت میں قائم رہنا تھا اور اس پروگرام کو جاری رہنا تھا. بڑی مشہور کہاوت جو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن تو ایٹم بم بنا کے رہیں گے. یہ جو ہے یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اور پھر باقی تمام لوگ جنہوں نے اس پہ کام کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا, وہ پھر ایک تاریخ میں وہ چیزیں موجود ہیں. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ 28 مئی 1998 کو جب ہم نے پہلے 5 تجربے کیے اور پھر اس کے بعد 30 کو چھٹا تجربہ کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ پاکستان جو ہے ایک مستحکم ملک بن چکا ہے, اور یہ مسلمانوں کا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ابھی ایٹمی پاور ہے. جی اچھا, اس یہ جو ایٹامک انرجی ہے صاحب, اس میں جو مثلا پاکستان کی بہتری کے لیے, استحکام کے لیے جو سول کی طرف اس کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہے, جیسے بجلی بنانا ہے یا اور بہت ساری چیزیں, تو اس میں بھی ہمیں بہت معاونت حاصل ہوئی ہے اس سے. جی اس میں جو ہے ابھی جو چشمہ کے مقام پہ ہے اس پہ جو پروڈکشن ہے الیکٹریسٹی کی, اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی ایکچولی پروفیسر صاحب یہ ہے کہ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے, جب وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہم اس پہ فلی الیکٹریسٹی پروڈکشن اور باقی پاور پروڈکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اور یہ ملک جو ہے آنے والے وقتوں میں یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ سورس بہت سستا بھی ہے, یعنی اس میں وہ جو ہم بہت بڑے بڑے بلز اور یہ وہ سلسلہ بھی ختم ہونے کا امکان ہے. بے شک اس میں یورینیم ایک ایسا سبسٹنس ہے جو کہ تھوڑا کاسٹلی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ عطا کیا ہے. یہ ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے اور اس کو پاکستان کے استحکام کے لیے فردر انشاءاللہ استعمال. کچھ تھوڑی سی بات, ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, اب جنگ جو جدید ہتھیار ہیں اس میں پاکستان ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو سوئی تک نہیں بناتا ہے, اور ایک طرف یہ کہ ہم نے میزائل ٹیکنالوجی میں جو سبقت حاصل کی ہے, اور جو اس میں ہمارے جیسے طالب علم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو معیاری ہے کام ہوا ہے, تو کچھ اس کی تفصیلات فرمائیے. جی پروفیسر صاحب, اس میں دیکھیں پاکستان میزل ٹیکنالوجی ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. جی ہم نے الحطف سے سٹارٹ کیا, جی جی, اور آ کے شاہین پہ اس کا اینڈ ہوا. جی ابھی کسی بھی ملک کو جب وہ ایٹم بم بھی بنا لے, اس کی ڈیلیوری سسٹم ضرور چاہیے ہوتا ہے. جی جی, if you don't have the delivery system then it is useless. صحیح. So Pakistan نے after achieving this atomic power تو میزل ٹیکنالوجی پہ کام کیا. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے, ہمارے سائنٹسٹ اس میں بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ٹیلنٹ دیا ہے. اور ہم پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے جو دشمن ممالک ہے اس کے لاسٹ بارڈر تک پہنچے. ابھی ہم نے اللہ کے فضل سے نہ صرف اس کو اچیو کر لیا ہے, ابھی ہمارا شاہین 3 جو ہے وہ 2750 کلومیٹرز رینج تک ہے. 2750 kilometers range. It is such a range that we can reach up to Europe. دوسری دنیاؤں میں ہم جا سکتے ہیں انشاءاللہ.
इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में हम इसको और बेहतर बनाते जाएंगे। तो इसमें जो ये टेक्नोलॉजी हमने हासिल की है, मुसलसल तजर्बात हमारे साइंटिस्ट, इसमें भी जो पाबंदियों का कुछ हमें सामना करना पड़ा है? जी डेफिनेटली, जब अमेरिका को पता चलता है और हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इसको प्रोजेक्ट करता है कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, तो डेफिनेटली जो हमें डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको फेस करना पड़ता है। हम उन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, हम अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम रुका नहीं है और इंशाल्लाह ना रुकेगा। जैसे कि आपने पहले फरमाया कि पाकिस्तान रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह इसी तरह क़यामत तक रहेगा, और हम भी अपनी तगोदो इसको मुस्तहकम करने के लिए जारी रखेंगे। खूबसूरत जुमले नाज़रीन हमें सुनने को मिल रहे हैं जिनसे दिल में उम्मीद की किरण जो है वो रोशन है, उसकी रोशनी में इजाफा होता है। पाकिस्तान रहने के लिए बना है, ये कायम रहेगा इंशाअल्लाह। वो लोग जिन्होंने दिफा वतन के लिए अपनी जानों को निछावर करने का अहद किया होता है, जब ऐसे लोगों से ये बात सुनते हैं तो सच्ची बात है कि अल्लाह ताला की जो कुदरतें हैं उन पर रश्क आता है और उसकी जो मेहरबानी और उसके जो इनायात हैं उन पर दिल सजदारेज़ होता है। एक छोटी सी ब्रेक, बड़े अहम सवालात हैं, कर्नल साहब से हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, और आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मेहमान मोहतरम कर्नल रिटायर्ड नवीद जंजुआ साहब। सर एक ज़रा कॉल हम ले लें, हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड यूसुफ साहब, उनसे हम ज़रा बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइए कि हमारी जो एटमी सफ़र है जिसका आगाज़ हुआ था बहुत दिहाइयाँ पहले, आज हम उस हवाले से किस मकाम पर हैं, और ये भी फरमाइए कि ये जो हमारा एटमी प्रोग्राम है दिफा पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है? सर थैंक यू वेरी मच। आपने ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस आपके इस जो चैनल के ज़रिए मैं मुखातब हूँ, और जो मेरी बातचीत जो है ना, जो मैं एक बहसीत एक पाकिस्तानी जो मैं उनसे चीज़ें पेश कर सकूँ, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात। देखिए जो एटमी पाकिस्तान की बात की है, ये वो चीज़ है कि जिसमें पूरी कौम का बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि ये सफ़र आप देखते हैं कि 70s की दहाई से शुरू होता होता फिर हर लेवल के ऊपर इसमें जितनी भी जिस लेवल पे ऊपर कंट्रीब्यूशन, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पे खड़े हैं। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तानी एटमी कुव्वत है, बल्कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बहुत आप कह सकते हैं मजबूत हाथों में है, और बहुत सिक्योर और सेफ किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है साथ, ठीक है। और इसने जो चीज़ सबसे बड़ी, हमें आपको पता है कि हमारा जो मशरकी सरहद के साथ जो दुश्मन है, उसने पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक जो है ना पाकिस्तान कांटे की तरह उसके दिल में खटक रहा, ठीक है।
اور ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ اس کو ادبی برتری بھی حاصل ہے، اس صورت میں ہمیں بہت بڑی ایک ضرورت تھی. ہم نے الحمدللہ بہت دفعہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، ہمارا یہ جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کسی کے اگینسٹ نہیں، اس کو جو ہے ہم پوری طرح صرف اپنے دفاع کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وہ جو ہے نا، اس آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یا باقی اور بھی دنیا میں اس کے اندر جو تھوڑی سی پرابلم آئی، جس میں تھوڑا سا خطرات بھی آئے اور اس میں جو ہے نا اس کی لیکیج کے جو پرابلم بنے، ہمارا جو پروگرام ہے وہ اتنا سیف، سیکیور اور اتنا جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بڑا پریسائز ہے. الحمدللہ اس نے پوری قوم کو ایک محفوظ بھی بنا دیا ہے. دشمن کے جو ہے نا وہ اس پروگرام کے تحت دشمن کے جو ہے نا وہ دانت بھی کٹے کیے ہوئے الحمدللہ. اچھا برگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے کہ جو ہماری ایٹمی صلاحیت ہے، تو ہمسایہ ملک کے حوالے سے اکثر سننے میں آتا ہے طالب علم کے کہ وہ ہم اس سے بہت آگے ہیں اور بہت بہتر ہے. تو یہ جو بہتری ہے یہ کس لحاظ سے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو کوانٹٹی کی ہم بات نہیں کرتے، جو کوالٹی الحمدللہ ہم نے اچیو کی ہے، جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے، جو باقی ہیں لوگ جنہوں نے اس میں جو ہے نا محنت کی ہے، وہ الحمدللہ اتنی سنسیریٹی کے ساتھ محنت کی ہے. ابھی جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ میڈیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً جو بھی ہے ضرورت کے مطابق جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ اتنا پریسائز سلسلہ رہا ہے کہ وہ یقین کریں کہ ہمیں ہمارے جو ہے نا وہ ایک اس میں ہمارا مورال بھی بڑھتا ہے، ہماری جو ہے نا وہ ایک ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہے، ہمارا بہت پریسائز قسم کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور یہی ہماری جو ہے نا وہ اس سے برتری کی جو ہے نا علامت ہے. سر یہ فرمائیے کہ ہماری جو دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہے، اس ضمن میں ہم کہاں پر ہیں، اور یہ صلاحیت اور پھر جو آئیڈیا 2000 کی بات کی، جو باہر بھی ہمارے اب دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اور یوں ملک معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیے. دیکھیں یہ جو سفر شروع کیا تھا ہم نے اس میں آرمز میں اور اسلحہ اور باقی دفاعی اکوپمنٹ جو اس کی بناوٹ میں، یہ الحمدللہ بڑا ایک اس وقت شروع کیا تھا. پوری دنیا میں دفاع کا کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر مارکیٹ میں پتہ چلتا تھا تو سب کی جو ہے نا وہ نظریں اس پہ لگ جاتی تھی اور اس کو بلیم کرنا شروع کر دیا جاتا تھا. دیکھیں ہم نے ایک تو یہ کہ بڑے لیول کے اوپر، میگا لیول کے اوپر تو الحمدللہ آپ نے ایئر فورس میں دیکھا F-17 تھنڈر سے لے کر نے ایک سنگ میل اچیو کیا. نیوی کے اندر اب الحمدللہ ہم نے سب میرین جو ہے وہ بھی آپ دوزے تک بنائی. آرمی کے لیول کے اوپر جو الخالد ٹینک ہیں، سے جو ہے وہ زغار ٹینک ہیں، اور مطلب جو ہماری جو بختر بند گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان میں اس کے علاوہ باقی اور بہت سارا سامان جو ہم نے الحمدللہ بنایا، ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی جو ہے نا وہ اس کو داد بھی دے رہی ہے. اتنے آرڈرز بھی ہمیں مل رہے ہیں. یہ مطلب جو ہے نا ابھی اور کوئی ہم نے کسی سے کوئی چوری نہیں کی، بلکہ آج بھی جو فارن ڈیلیگیشن بہت سارا وہ اعزاز سمجھتے ہیں ہمارے پاس. سر یہ فرمائیے کہ ہماری جو دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہے، اس ضمن میں ہم کہاں پر ہیں، اور یہ صلاحیت اور پھر جو آئیڈیا 2000 کی بات کی، جو باہر بھی ہمارے اب دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اور یوں ملک معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیے. دیکھیے مشترکہ دفاعی مشقوں کے سلسلے میں بہت عرصہ تک اس کا پارٹ اینڈ پارسل رہا. تو الحمدللہ مجھے یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر ساری چیزیں کرتا رہا ہوں. اس میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہمارے جو ہے نا اس کا بڑا اہم رول ہے. یہ ایک بہت خوبصورت لفظ ہے ملٹری ڈپلومیسی، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی جنرلی اختلافی چیز نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے لوگ سیکھ کے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے ایک تاثر ہی لے کے جاتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ افواج پاکستان کا بڑا اہم اور مثبت کردار رہا ہے. جہاں بھی ایک بندہ بھی آپ کا جاتا ہے وہ پاکستان کا سفیر بن کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بحیثیت ایمبیسڈر آف پاکستان جو بھی جدھر بھی گئے ہیں، الحمدللہ میں نے 3 سال تک مطلب کہ ان مشقوں میں انوالو رہا ہوں. جدھر بھی گئے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک نیک نامی کے ساتھ ہی واپس آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سر یہ بھی فرمائیے کہ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں دفاع وطن کے لیے، ان کا کردار کیا ہے اور کس طرح سے انہیں دنیا بھر میں ایک خاص لحاظ سے سبقت حاصل ہے؟ دیکھیے ہر ایک جتنی بھی ہے، ہر ایک
دفاع کے اندر، افواج پاکستان کے اندر ہر ایک جو سیگمنٹ ہے، ہر ایک حصہ ہے، اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر یونٹ کا اپنا رول ہے، دوسرے مطلب جو ہے جتنی فارمیشنز ہیں ان کا اپنا رول ہے، جو دوسری سروسز ہیں ان کا اپنا رول ہے، فائٹنگ آرمز کو جس طرح وہ سپورٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے. ایون کہ جو انٹرنلی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے لے کر تو باقی بہت ساری چیزیں جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے دشمن کی طرف سے بہت زمانہ امن کے اندر بھی بہت ساری آپ کو خطرات، تو وہ دیکھیں اس پورے وقت کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ جتنے بھی برسر پیکار اپنے دفاع کے لیے ہیں ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کا بہت میں سمجھتا ہوں مثبت کردار ہے. اور الحمدللہ آج ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور جو ہماری مطلب کہ جو ہے نا ایک جو ادارہ ہے جو سارا وہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس کا ایک مقام بھی ہے، الحمدللہ اس نے بہت بھرپور اور مثبت کردار ادا کیا. جی بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ باتیں ہمارے لیے حرزہ جاں ہیں. آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے نتیجے میں ایک خاص جذبہ میں محسوس کر رہا ہوں، اور ہمارے نوجوان بھی جن کے لیے آپ نے پیغام دیا ہے وہ بھی ان باتوں کو لے کر انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. اچھا کرن صاحب یہ فرمائیے، ہم نے ایٹامک انرجی حاصل کی صلاحیت، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی میں اور بھی جو اسلحہ سازی کی آپ نے تفصیلات دی ہیں، ہم اپنے ہمسایہ ملک سے کہا جاتا ہے، ہم طالب علم سنتے رہتے ہیں کہ بہت بہتر ہیں، یہ بہتری کس حوالے سے ہے؟ جی پروفیسر صاحب، اس میں دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو انڈیا کافی بڑا ملک ہے جی، اس کے ریسورسز بھی زیادہ ہیں جی. اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انڈیا نے اٹامک پاور اچیو کی جی تو ہم نے دیکھا جی اس کی اٹامک پاور کی کتنی پاورفل ویپن ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں ویپن بنانا چاہیے. جو ہیروشیما پہ لٹل بوائے گرا جی وہ 15 کلو ٹن TNT کا تھا، جی ٹھیک. اور جو ناگاساکی پہ گرا وہ 20 کلو ٹن TNT کا تھا. جی ٹھیک. اور جو انڈیا نے تجربات کیے جی وہ 13 کلو ٹن TNT کے تھے. جی ٹھیک. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہم نے 40 کلو ٹن TNT کا تجربہ کیا ہے. ٹھیک. ہمارا ماشاءاللہ جو ایٹم بم ہے وہ 40 کلو ٹن TNT کے ویپن ہے. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں 13 اور 40 بڑا فرق ہے. جی. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کہ ہیروشیما پہ کتنی تباہی ہوئی اور وہ 15 کلو ٹن TNT کے ساتھ ہے، اور اس کے مقابلے میں 13 کلو ٹن انڈیا کا اور 40 کلو ٹن. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ساتھ ڈیلیوری سسٹم دیکھتے ہیں تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ہم میزائل سسٹم میں بھی پروفیشنٹ ہیں اور میرا خیال ہے مچ بیٹر دین انڈین ٹیکنالوجی. یہ یعنی مسلسل محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں ہوا ہے، ایک دن میں تو نہیں ہوا سر. جی. اچھا یہ فرمائیے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں جس حوالے سے اسلحے میں ہم خود کفیل بھی ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں میں باہر بھی بھجوا رہے ہیں. آرمی جب آپ نے جوائن کی اس وقت 81 میں آپ بالکل ینگ چیپ اور ایک ایسا سلسلہ تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوان اسی طرف آتے ہیں اور نوجوان کسی بھی قوم کا ہراول دستہ ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آپ ضرور ان سے شیئر کریں. ہماری یوتھ جو ہے، جو ہمیں میسر ہے بہت بڑی تعداد میں، وہ کس طرح سے اس پاکستان کے استحکام میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلے اس کی ایجوکیشن ہے. جی جی. ہمیں اور ہماری آنے والی جنریشن کو چاہیے کہ ہم ایجوکیشن میں بڑائی حاصل کریں. جی. اور جتنی ایجوکیشن ہوگی اتنی اویئرنیس زیادہ ہوگی. جی. اور آنے والا وقت جو ہے وہ IT کا وقت ہے. جی. اور ہم کسی طرح سے بھی اس سے بچ نہیں سکتے. جی. تو ہمیں ایجوکیشن جو IT ایجوکیشن ہے اس میں پروفیشنٹ ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی سر کچھ ساتھ کے جو ہمارے نوجوانوں کا اخلاق ہے، جو کردار ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ صرف اسلحہ نہیں لڑتا بلکہ وہ جو پیچھے قوت ہے، جو جذبہ ہے،
تو ہمارے نوجوانوں کو کی جو برین ہنٹنگ ہے اور مختلف ممالک اور مختلف مصروفیات چیزیں، ان میں اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کرتے ہوئے اگر تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو پھر یقیناً بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، اس میں آج کل آپ دیکھیں جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، پوری دنیا لیے پھرتا ہے اپنے ہاتھ میں۔ ابھی جب ہم کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے، اٹامک وار نہیں ہو سکتی، تو دشمن کسی طرح سے بھی اپنی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جی ٹھیک۔ اس نے 5th جنریشن وار سٹارٹ کر رکھی ہے۔ یہ 5th جنریشن وار جو ہے بارڈرز پہ نہیں لڑی جاتی، جی جی، یہ ہر بندے کے ہاتھ میں لڑی جا رہی ہے، ہر گھر میں لڑی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک۔ اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اتنی اویئرنیس اپنے نوجوان کو دینی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے، جی کون سی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ جی، ابھی اگر 5th جنریشن وار میں وہ ہماری مسلح افواج کے خلاف ڈفرینٹ کلپس دیں گے، جی جی، ہمارے مذہب کے خلاف، فرقہ پرستی کے خلاف ڈفرینٹ کلپس دیں گے، تو یہ ساری ایک 5th جنریشن وار کا حصہ ہے۔ عوام کو فوج سے دور کرنے کی جو کوششیں کافی ہو رہی ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، آپ دیکھیں کسی بھی ملک کا یا کسی بھی چیز کو آپ نے بریک کرنا ہے تو اس میں اس کا نیوکلیس جو ہے سب سے امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ایٹم ہے، اس کا نیوکلیس ہے، الیکٹران اور پروٹون اس کے درمیان میں، جب نیوکلیس بریک ہوتا ہے تو وہ ایٹم جو ہے ڈفرینٹ اس میں۔ اسی طرح سے ہمارے ملک کا جو نیوکلیس ہے وہ اس کی افواج پاکستان ہے۔ جی ٹھیک۔ اور سیکنڈلی وہ ہمارا اسلام مذہب ہے۔ دشمن ان دو چیزوں پہ اٹیک ہمارا جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان، وہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے ہماری افواج پاکستان۔ ایگزیکٹلی، ابھی یہی 5th جنریشن وار کا ٹارگٹ ہے۔ جی ٹھیک۔ ہمارا اینیمی چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ہماری افواج کے درمیان انتشار پھیلا دے۔ جی ٹھیک۔ اگر ادھر کامیاب نہیں ہوتا وہ دوسرے بارڈر پہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے شیعہ سنی فرقہ پرستی میں لے آئے۔ اگر ادھر سے تھوڑا سا ہٹتا ہے تو وہ جو ہے صوبائیت پرستی پہ آ جاتا ہے، پشتون، پنجابی، سندھی۔ ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے، صحیح، متحد ہو کے رہنا ہے۔ جی ٹھیک۔ ہمیں اپنے نیوکلیس کو قائم رکھنا ہے۔ جی ٹھیک۔ جب تک ہم اپنے نیوکلیس کو قائم رکھیں گے ہماری افواج پاکستان قائم رہے گی، ہم فرقہ پرستیوں سے دور رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی استحکام میں پاکستان کی بنیاد ہے، اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، اگر ہماری نوجوان نسل اس 5th جنریشن وار پہ قابو پا لے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی بری نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، بڑی قیمتی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین محترم، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، ہمارے ساتھ لائن پر تھے محترم میجر جنرل ریٹائرڈ محمد منشا صاحب، ہمارے ساتھ لائن پر تھے محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف صاحب، اور ہمارے سامنے تشریف فرما ہے محترم جناب کرنل نوید جنجوعہ صاحب۔ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دعا یہ ہے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں، تینوں لوگ بری افواج سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے سامنے کنسا موجود ہیں، ISI کا بھی آپ حصہ رہے، وہ بھی دنیا کی بہترین سرسز میں تسلیم کی جاتی ہے اس کو، اور اس کی جو صلاحیت ہے اسے دشمن مانتے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری سننے کے بعد، اور جو جذبہ ہے، جو جوش ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے قوم میں، یہ ماہ اگست ہے، قیام پاکستان کا مہینہ ہے، اور دعائیں ہم سبھی کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو یہ جو زوال ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ہماری یوتھ، اگر ہماری قوم آگے بڑھے گی، محنت کرے گی۔ بس اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت فرمائیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔